بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اللہ کی رحمت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ مقصد بڑا واضح ہے کہ آج رات شب برات کی رات ہے، معافی کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، بلکہ رات کس نے دیکھی اسی لمحہ معافی مانگ لینی چاہیے، پتہ نہیں وہاں تک پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے۔ تو میں چاہا کہ آج ہم اللہ کی رحمت کا ذکر کریں، کیونکہ اگر ذہن میں یہ بات ہو کہ وہ سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، مہربانی کرتا ہے، تو پھر مانگنے کا حال اور ہوتا ہے۔ اور اگر ذہن میں کچھ ہو ہی نہ یا مایوسی ہو یا ہٹ جائیں کون نہیں، الگ الگ ہو جاؤ، آپ کو اتنا بھی شعور نہیں ملا، قاری صاحب کہاں ہیں، ان کو سنبھالو۔ تو اگر انسان کا ذہن مایوس ہو، کیونکہ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بندے کو مایوس کرے، یہ ہے بہت بڑی کوشش اس کی۔ اسی لیے ابھی ہم کچھ روایات بیان کریں گے۔ ہمارے کریم آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخششیں خود بیان فرمائیں، خود بیان کی، تاکہ شیطان پورا زور لگائے بندے کو مایوس کرنے پر تو بندہ مایوس نہ ہو۔ یہ بھی اس کی چونکہ کوشش ہے، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اللہ کے بارے میں، حضور کے بارے میں ہمارے وہ اذہان نہیں رہے جو ایک مسلمان کے ہونے چاہیے۔ کئی دفعہ میں نے مثال کے ذریعے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ ہم جتنا اپنے ساتھی پر، دوست پر مان کرتے ہیں، فخر رکھتے ہیں، یہ اعتماد کرتے ہیں کہ وہ بات مان جائے گا، سفارش کر لے گا، یہاں تک ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں فون کر دیتا ہوں کام بن جائے گا، آپ کہتے ہیں میرا نام لینا کام بن، یہ کیا ہے؟ یہ اعتماد ہے کہ وہ میری بات مان لے گا، سنے گا، مسترد نہیں کرے گا۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ اللہ کے بارے میں بھی ذہن گیا کہ اللہ مسترد نہیں فرماتا۔ ان بندوں، اقبال نے کہا نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ یہ بتوں نے سارے دوست، احباب سارے، ان سے امیدیں ہیں کہ یہ بات ضرور مان لیں گے، لیکن جو سب سے زیادہ مانتا ہے اس کی کبھی ہم سوچ ہی کوئی نہیں۔ بلکہ اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم مانگو یا نہ مانگو پھر بھی وہ رحمتیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ایسی نعمتیں ہیں جو ہم نے کبھی مانگی ہی نہیں، ان کا ہمیں تصور ہی کوئی نہیں۔ یہ جو ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو توحید پر گفتگویں کی نا اپنی تفسیر میں، کسی دن ہم اس کو موضوع بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں چاہ رہا ہوں گا وہ چیزیں 2 4 5 اکٹھی کر رہا ہوں، آپ کو بتاؤں گا کسی۔ تو انہوں نے ایک گفتگو کی اس پر کہ اللہ کی قدرت دیکھو، انسان کو اور مخلوق کو جس شے کی زیادہ ضرورت ہے اللہ نے اسے فراوانی کے ساتھ کر دیا۔ پھر انہوں نے مثالیں دی، مثلا 2 4 مثالیں تو آپ اور میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ یہ پانی، یہ ہوا، یہ مخلوق کی ضرورت ہے، اور ان میں فرمایا کہ جتنی ضرورت ہے اتنی اللہ نے فراوانی پیدا کی۔ پھر دونوں میں فرق کیا کہ پانی کا جب پیاس لگے تو آدمی محتاج ہوتا ہے،
فرمایا ہوا کا ہر وقت محتاج ہے۔ پھر آگے فرق کیا، انہوں نے کہا پانی کا نظام دیکھو، پانی تو پھر آپ کو چلو بھرنا پڑے گا، کسی برتن میں لینا پڑے گا، کسی ٹوٹی سے پینا پڑے گا۔ ہوا کے لیے اللہ نے وہ بھی نہیں رکھا کہ چلو بھر کے لے لو، اس کا نظام ایسا بنایا کہ خود ہی نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے جو سوچ و فکر کریں، غور و فکر کریں، اس لیے قرآن کہنا تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو۔ وہ کہتے ہیں پانی کی بھی ضرورت ہے، ہوا کی بھی ضرورت ہے، لیکن پانی ہو سکتا ہے آپ کو چلو بھرنا پڑے، گلاس میں لینا پڑے، پھر آپ لیکن ہوا کے لیے وہ بھی نہیں رکھا کہ چلو بھرنا پڑے، کیونکہ اس کی ضرورت پانی سے زیادہ ہے۔ تو ایسا نظام فٹ کیا کہ وہ خود ہی نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد کافی تفصیلی انہوں نے پھر مثالیں دیں، پھر یہ ہواؤں پر، پھر درختوں پر، پتہ نہیں کہاں کہاں وہ ہوا کی تفصیلات، اور آخر میں جا کر کہتے ہیں کہ ایک ایسی شے بھی ہے جس کی بندوں کو سب سے بڑی ضرورت ہے، اور ہوا، پانی، ہر شے اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ تو پھر خود ہی بتایا کہ وہ رحمت خدا بندی۔ اس سے آپ کو احساس نہیں ہوا کہ ہوا کے لیے بھی کوئی چلو بھرنے کی ضرورت نہیں، تو پھر ہوا کا مقابلہ رحمت خدا بندی سے بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر انہوں نے تو دنیا میں اور آخرت کے انہوں نے کہا بندوں کو سب سے زیادہ آخرت میں رحمت باری کی ضرورت ہے، اور اللہ کریم نے اپنے کتاب میں یہ اعلان کر دیا کہ کائنات کی ہر شے وہ تھوڑی ہے، میری رحمت سب سے وسیع ہے۔ تو اللہ کی رحمت، یہاں اس پہلو کی طرف بھی توجہ مبذول کرانا میں بہت ضروری سمجھ، بلکہ فریضہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جب اللہ کی رحمت بیان کرتے ہیں تو کوئی توازن ذرا کھو جاتا ہے، کیونکہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ نہیں ہیں کہ جو توازن کو قائم رکھیں۔ مطالعہ کی کمی، بیان کرنے میں کمی، بہت سارے اسباب۔ تو ہم جب بیان کرتے ہیں اسٹیجوں پہ تو اکثر نہ اللہ کی رحمت کا ذکر گناہ گاروں کے لیے کرتے ہیں، اکثر اور بڑا اس پہ زور دیتے ہیں کہ اللہ گناہ گاروں کا ہے، حضور گناہ گاروں کے، اور اتنا زور دیتے ہیں، اتنا زور دیتے ہیں کہ بعض اوقات احساس کرتا ہے آدمی کہ نیکی چھوڑ ہی دی جائے یار، جب اللہ گناہ گاروں پہ کرم کرتا ہے، جب اللہ حضور گناہ گاروں کے ہیں تو پھر چھوڑو ان کو۔ تو یہ نظام غلط ہے، بلکہ یوں بیان کرنا چاہیے کہ اللہ گناہ گاروں پر بھی رحمت کرتا ہے، یہ بیان کرنا چاہیے۔ ورنہ قرآن کی آپ آیت، مثلا ایک آیت ہے قرآن کی، اس میں واضح لفظ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ قرآن کے واضح لفظ ہیں، یعنی یہ کوئی میری اور آپ کی بات یا جملہ نہیں ہے، یہ قرآنی لفظ ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ فرمایا جو اللہ کی رحمت ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہے۔ پھر ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ قرآن نے کئی صفوں میں یہ بات واضح کر دی کہ میری رحمتیں اور میں نیکوں کے ساتھ، اور ہمارا تصور ہم یہ اجاگر کرتے ہیں جناب کہ جناب اللہ کی رحمت گناہ گاروں کے ساتھ نہیں، میرا خیال یہ تصور غلط ہے۔ تصور یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، بلکہ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں ذکر بھی اسی بات کا ہے کہ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اپنی رحمت، خصوصی رحمتیں عطا فرما، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، میری خصوصی رحمتیں حضور کے لیے، اور فرمایا ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی کے ساتھ 4 حقوق ہیں وہاں، الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ 4۔ فرمایا میری جو رحمتیں ہیں بے شک ہر ایک کو نصیب ہیں، لیکن خصوصی رحمت ان کو ملے گی جو میرے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ 4 حقوق جو شخص ادا کرے گا۔ پہلا یہ کہ آپ پر ایمان، حضور پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ کہ وعظ روح ہو،
وہ حضور کی تعظیم کریں. حضور کی لوگ نا ایمان کے ساتھ ہی اتباع کو لے آتے ہیں. دیکھو قرآن نے یہاں توجہ دلائی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلے دل میں تعظیم پیدا ہو، وَعَزَّرُوهُ ہو. اور یہاں ایک اور بھی اگر ذہن میں آپ چیز رکھیں، یہ تعزیر کا لفظ استعمال ہوا، تعظیم کا لفظ نہیں ہے، تعزیر. ایک ہے وہ تعزیرات جو حدود اور تعزیرات، وہ سزائیں اور شے ہے، یہ اور ہے. یہاں تعزیر کا معنی ہے حد سے بڑھ کر تعظیم کرنا. حد سے بڑھ کر تعظیم کا معنی ہوتا ہے تعظیم میں مبالغہ کرنا. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نبی کی تعریف میں مبالغہ نہ کرو، نبی کی تعظیم میں مبالغہ نہ کرو. مبالغہ وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی حد سے بڑھ جائے. مثلا آپ میرے بارے میں آپ کے بارے میں، مثلا آپ کی 10 معلومات ہیں، میں کہہ دوں 12 ہیں، مبالغہ ہو گیا. آپ اس درجے کے ہیں، میں کہتا ہوں اس درجے کے ہیں، تو مبالغہ ہو گیا. مبالغہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی کسی کی حد ہو نا تو آدمی اس سے آگے بڑھ جائے. اور ہمارے جو نبی ہیں، اللہ کے جو پیغمبر ہیں، ان کی تو ابتدا کا بندے کو نہیں پتہ، انتہا کا کیا. ہمارے جو شمائل پہ لکھنے والے لوگ ہیں نا، جو شمائل حضور کے شمائل تعریف ثنا پہ لکھنے والے لوگ، وہ کہتے ہیں نبی کو اس طرح سمجھو کہ جس طرح آدمی زمین پہ کھڑا ہے اور ثریا ستارے، اور زمین پہ کھڑا ہو کر جس طرح وہ ستاروں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا نا، اس طرح بندہ نبی کی شان تک نہیں پہنچ سکتا. دیکھو کیسی مثالیں دیتے تھے. ان پہ پھر یہ سوال ہوا، بلکہ یہ جو بڑے بڑے مسلمانوں کے شعراء ہیں، متنبی، حماسہ لکھنے والے، فلاں فلاں لوگ، اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں نا، خاص طور پہ حماسہ لکھنے والے ابو تمام ان کا نام ہے، وہ بہت بڑے شاعر ہیں، جاہلیت کے بھی، اسلام کے بھی، اور آج تک ان کی وہ شاعری آج تک لوگ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، بلکہ فاضل عربی اور ان نصابوں میں شامل ہے. حماسہ کتاب کا نام. ان کو کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنے اشعار لکھے اور اتنے مسلم آپ شاعر ہیں، تو آپ حضور کی نعت کیوں نہیں لکھتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے وہ غالب والا جواب دیا تھا کہ میرے پاس حضور کی شان کے لیے الفاظ نہیں. وہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں. اور یعنی اب پھر ان پہ سوال ہوا کہ جب الفاظ نہیں ہیں تو پھر یہ کیا پوری پوری کتابیں لکھی گئیں، سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم حضور کے اوصاف پر حقیقتاً بیان کرنے پہ قادر نہیں، لیکن آخر ذہن کو تو ہم نے کچھ قریب کرنا ہے نا. وہ لفظ بولتے ہیں تقریباً للفہم، کہ ہم تھوڑا سا ذہن کو متوجہ کرتے ہیں کہ اس نبی کا مقام یہ ہے. یعنی مبالغہ تو وہاں ہو جہاں ہمارے پاس کچھ حقائق، کچھ چیزیں. اللہ کے بندو، حضور کی شان اور جو شمائل پہ لکھنے والے 2-3 آدمی تو اس وقت بھی میرے ذہن میں ہیں، امام عبدالرؤف المناوی ہیں، ملا علی قاری ہیں. ان کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کل غلوٍ، جس کو غلو کا لفظ بولتے ہیں نا، کہ مسلمان نبی کی تعریف میں مبالغہ کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں. غلو عربی کا لفظ ہے یہ غلو. انہوں نے کہا کل غلوٍ فی حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقصیر. انہوں نے کہا کائنات کے جتنے تعریف میں ثنا میں تم سے مبالغہ ہوتے ہیں کر دیکھو، پھر بھی مصطفیٰ کے حق میں ابھی تم ابتدا بھی نہیں کر سکے. یہ جملے، یہ بڑی کمی ہے ذہن کی، بڑی گھٹیا پن ہے ذہن کا، بڑی پستی ہے کہ انبیاء کی تعریف اور خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو تعظیر کا معنی قاضی عیاض نے الشفاء میں تعظیر کا معنی لگا کہ تعظیم میں مبالغہ کرنا. تو ایمان لائے سرور عالم کی ذات پر، اور ایمان لانے کا معنی اگر آدمی کو سمجھ آ جائے نا تو سارا کچھ ہی آ جائے. ایمان لانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ زبانی مان لیا، دل سے خادم بننا، دل سے. پھر صحابہ کو پڑھو نا کیسے ایمان لائے، اپنی سوچیں ہی ختم، کہ جو مصطفیٰ کہیں گے وہ. تعظیم دوسرا پہلو ہے تعظیم، اور تیسرا یہ ہے ورنہ